ایسی دولت ہے، علم ہی ایک ایسی نعمت ہے، علم ہی ایک ایسا سرمایہ ہے، علم ہی ایک ایسی پونجی ہے جس کا دنیا و ما فیہا میں کوئی جواب نہیں، جس کی دنیا و ما فیہا میں کوئی مثال نہیں۔ اور اس کی فضیلت و عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے متفرق صورتوں میں علم کی رفعت و فضیلت، علم کی رفعت و فضیلت واضح طور پر ثابت فرما دی ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اس کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے درجے بلند فرمائے گا جن کو علم دیا گیا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے؟ ہرگز نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، سورج اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے ایک حافظ قرآن بننے کی وجہ سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، تو سنیے عظمت قرآن۔ حضرات گرامی، ہمارا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن زمین پر آیا کیوں ہے؟ اور قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے آنے کا ریزن کیا ہے؟ قرآن کو لے کر کون آیا ہے؟ قرآن کس کے اوپر آیا ہے؟ قرآن کون سی لینگویج میں آیا ہے؟ قرآن کس مقصد سے آیا ہے؟ قرآن دن میں آیا ہے یا رات میں آیا ہے؟ قرآن کس مہینے میں آیا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آج ہم قرآن عظیم کو سمجھنا چاہیں، آج پوری دنیا قرآن پر ریسرچ کر رہی ہے، آج پوری دنیا انڈونیشیا، یورپ، امریکہ، افریقہ، پاکستان سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اس دھرتی پر جتنے ممالک بستے ہیں، دنیا کے تمام سائنٹسٹ اور بڑے بڑے انگریز آج قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں قرآن ایک ایسی آخری الہامی کتاب ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، جس کا دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی آخری کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، آج یہود و نصارہ قرآن کریم پر ریسرچ کر کے کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج یہود و نصارہ قرآن کریم کو پڑھ پڑھ کر کے، قرآن کریم کا ترجمہ کر کر کے، قرآن کریم کے